اکثر رات کو خالد کی جب آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتا کہ اس کی بیوی شکیلہ چرپائی پر موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کافی دن سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلہ کہاں چلی جاتی ہے اور کہاں غائب ہو جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو شکیلہ گھر پر ہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں جب بھی وہ شکیلہ سے پوچھتا تو وہ ہر بار ہنس کر ٹال جاتی۔ پھر ایک روز پہلے خالد کو دوبارہ اس بات کا خیال آیا اور پھر شکیلہ سے اسی بات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر شکیلہ زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہیں وہم ہو گیا ہے، میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اگر میں اپنی چرپائی پر سے اٹھتی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک ہی جاؤں گی۔ اس پر خالد نے کہا کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں کچھ وقت کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہوں تم چرپائی پر ہی نہیں ہوتی ہو۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں خواب آتا ہوگا۔ اس پر خالد نے کہا، خواب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جس پر شکیلہ بولی کہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ دیکھو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دن تک نظر آتا رہتا ہے، ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ جس پر خالد بولا کہ نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بشیر اس وقت تو خاموش ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہے گا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ بشیر کا گاؤں رحیم پور سے 1 میل دور پہاڑی سلسلے میں تھا۔ شہر جانے والوں کو انہی پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابھی تک پختہ سڑک ہی نہیں بنی تھی، کچا راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ خالد اور شکیلہ کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خالد کو بچوں کی بہت چاہت تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے۔ شکیلہ جب میکے جانے لگی تو خالد نے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا کر آئے اور اسے پوچھے کہ ہم ابھی تک اولاد سے کیوں محروم ہیں۔ شکیلہ میکے 1 ہفتے رہی۔ اس دوران اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کوئی دوا تجویز کر کے کھانے کو لکھ دی، اور 1 مہینے تک دوا استعمال کرنے کے بعد اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آنا تھا۔ پورا مہینہ وہ میکے میں نہیں رک سکتی تھی کیونکہ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر آئی تھی۔ ان کے گاؤں میں فیضو بیل گاڑی سے گاؤں کے لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر شام کو آ جاتا۔ شکیلہ جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی، اچانک بادل آ گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک بیل گاڑی پہیوں میں سے ایک بڑا سا پتھر آنے پر بیل گاڑی الٹ گئی اور مسافر گاڑی سے گر گئے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا اور ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ موسم خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ تب مسافروں کو ڈھونڈ کر بیل گاڑی پر سوار کر لیا گیا۔ شکیلہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں نکل گئی تھی۔ خوب تلاش کرنے پر شکیلہ نہ مل سکی۔ فیضو ابھی کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن مسافروں کے شور مچانے پر اسے دوبارہ سفر شروع کرنا پڑا۔ طوفان آ جانے پر مسافر بکھلا گئے تھے اور جلد سے جلد اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے۔ رات گئے تک شکیلہ گھر نہیں پہنچ پائی۔ خالد بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ اور پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، پھر بھی وہ لالٹین کی روشنی میں شکیلہ کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈ رہا تھا، مگر شکیلہ کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دہ تھا کیونکہ آگے خون خوار درندے گھومتے پھرتے تھے اور وہ ان کا شکار بن سکتا تھا، اسی لیے وہ پلٹ آیا
اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح سے ہی شکیلہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ بھی جنگل کے اندر بھی چلے گئے اور وہ نہ ملنی تھی اور نہ مل سکی۔ سب نے ہی تصور کر لیا تھا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا ہے، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ خالد بھی صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس بات کو 3 ماہ گزر گئے۔ 3 ماہ گزر جانے پر بھی خالد کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا، وہ ضرور زندہ ہوگی اور کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی۔ ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار گوٹ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گم سم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب ہی نہیں دیتی اور بری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بکھلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اسی لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ غرض طرح طرح کی باتیں پھیل چکی تھیں۔ یہ سب سننے کے بعد خالد کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے، اور پھر وہ مختار گڑھ چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کرایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا، اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں کے قابو میں آئی تھی اور پھر وہ ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال جا کر جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی خالد کی نظر اس عورت پر پڑی تو بری طرح سے چونک گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ ہی تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے خالد کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دوچار ہو کر ایسی ہو گئی ہے۔ جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی۔ ڈاکٹرز نے بھی یہ ٹھیک ہی کہا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آ گئی تھی، مگر اکثر و بیشتر وہ کھوئی ہوئی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چرپائی پر دکھائی نہیں دیتی، اور پھر اکثر خالد کو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایسے بن جاتا جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چرپائی پر لیٹ گئی۔ وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں۔ خالد نے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ دوسری رات خالد نے باہر کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ خالد نے بظاہر شکیلہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے دروازے پر بڑا سا تالا دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناکامی پر شکیلہ چرپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بدستور چرپائی پر کروٹیں لے رہی تھی۔ کسی طرح بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اور مختلف جگہوں پر تلاش کرنے لگی، اور پھر وہ تلاش کرتے کرتے خالد کے چرپائی کی طرف بڑھی، اور پھر ابھی وہ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا ہی چاہ رہی تھی کہ خالد آنکھیں بند کیے ہی بولا، شکیلہ، رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چرپائی پر لیٹ گئی اور اسے بھی نیند آ گئی تھی۔
اور پھر اس کے بعد جب بھی خالد کی آنکھ کھلتی وہ ضرور ایک نظر اس کی چرپائی پر ڈالتا تھا کہ شکیلہ اپنی جگہ ہے یا نہیں۔ اگلی صبح بیدار ہونے پر خالد نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ دوسری رات بھی یہی، اور وہ پوری رات چرپائی پر کروٹیں لیتی رہی۔ اور پھر اگلی صبح بیدار ہونے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے بولی، خالد تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ بس ایسے ہی۔ لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ خالد نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تم بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں۔ جس پر خالد بولا کہ میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ شکیلہ بولی، تو پھر یہ بے اعتباری کیوں 2 دن سے تالا لگا رہے ہو؟ جس پر خالد بولا، ان دونوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے تالا لگا رہا ہوں کہ چور نہ گھس آئے۔ خالد نے بات بنائی۔ شکیلہ بولی، چور دیوار پھاند کر بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے تالا لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلا سکیں۔ جس پر شکیلہ نے کہا کہ ہمارے گھر ایسا رکھا ہی کیا ہے جو چور لے جائیں گے؟ اس پر خالد بولا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکیلہ سے جب کچھ بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ خالد جب ناشتہ کر کے گھر سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑے دیوار کے نیچے بڑا سا گڑھا کھودا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ گڑھا بہت گہرا تھا، گڑھے کے کنارے مٹی پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی بھی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کو کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ غلطی سے اگر کوئی جانور ادھر آ بھی نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ کہیں کسی چور نے یہ حرکت نہ کی ہو۔ بشیر نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اس لیے گھروں کی دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد کے گھر کی دیوار کے نیچے کی مٹی کھود کر گڑھا بنایا گیا تھا، اور گڑھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا ہے۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھیوڑا اٹھا کر لے آیا اور گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے میں داخل کر کے زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان میں مصروف رہنے کے بعد جب وہ رات کو گھر لوٹ آیا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا۔ وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چرپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ خالد نے آنکھ کھلتے ہی شکیلہ کی چرپائی پر نظر ڈالی تو دیکھا چرپائی خالی پڑی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دکھا جا سکتا تھا۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو صحن میں کوئی کالی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا وہ تو دیکھ کر ہی حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ شکیلہ صحن میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور وہ ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کو یہ منظر دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ
مٹی کھود کر گھڑا کس نے بنایا تھا؟ یہ اس ریچھ کی حرکت تھی۔ اس نے ہی گھر میں گھسنے کے لیے زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ اسی جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹکرا کر چرپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ خالد نے جلدی سے وہ کلہاڑی پکڑی اور صحن کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچا، ریچھ موجود نہیں تھا اور شکیلہ بھی مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ شکیل ریچھ کو تلاش کرتے کرتے ناکام ہو گیا اور ناکامی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ شکیلہ بری طرح خوفزدہ اور سہمی ہوئی چرپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خالد کو غصے میں دیکھ چکی تھی اور اس کو اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس نے یقیناً صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اسی لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ خالد فوراً شکیلہ کے پاس آیا اور بولا، شکیلہ یہ سب کیا تھا؟ جس پر شکیلہ نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں، اور جو کچھ وہ ریچھ چاہتا ہے میں وہی کرتی ہوں اور اس کے اشارے کو وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ اس پر خالد بولا کہ تم راتوں کو بھی اٹھ کر اس ریچھ کے پاس ہی چلی جاتی ہو اور پہلے بھی جاتی رہی ہو، بولو یہ سچ ہے نا؟ خالد نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس پر شکیلہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ خالد سخت غصے میں تھا۔ شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح خوفزدہ تھی۔ شکیلہ ڈر رہی تھی اور بہت خوفزدہ بھی تھی کہ کہیں یہ غصے میں اسے مار ہی نہ ڈالے۔ اب شکیلہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اسے صاف صاف سب کچھ بتا دوں گی۔ شکیلہ آج میں بہت غصے میں ہوں اور غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو۔ تم اس روز گم کس طرح ہوئی تھی؟ تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی؟ اور تم اپنے ہوش و حواس کیسے کھو بیٹھی تھی؟ جس پر شکیلہ نے بتایا، اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی تھی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑی کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو میں غار سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ میں ایک دم زمین پر گر جاؤں اور اس کو ایسا لگے کہ جیسے میں مر چکی ہوں، وہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور پھر بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی۔ کچھ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک اس قدر زور کے محسوس ہو رہی تھی، میں نے وہ پھل کھا لیے۔
ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی باہر آئی مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے گا۔ میں بولی کہ مجھے پیاس لگی ہے، کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اچانک میری نظر ایک نہر پر پڑی۔ میں نے اپنی پیاس خوب پانی پی کر بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے کچھ اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چلی جاؤں۔ میں غار کی طرف چلنے لگی اور پھر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے پھل لے کر آتا تھا۔ بس اس میں بری عادت یہ تھی کہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا، اور پھر جیسے ہی رات ہوتی وہ میرے قریب آ جاتا اور میرے جسم پر اپنی زبان پھیرنے لگتا۔ اس ریچھ کی اس عادت کی وجہ سے میری یادداشت بھی جاتی رہی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ صرف مجھے اتنا یاد رہتا تھا کہ رات ہونے پر وہ میرے پاس آتا تھا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرنے لگتا۔ میں خود بے بسی سی محسوس کرنے لگی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اسی لیے وہ بے فکری سے غار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس کے غار کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتی ہوں۔ مجھے تو اپنوں کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پہ جانے کے لیے نکلی تو کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرائی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال بالکل الجھے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ جسم پر ایک دم کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے۔ جب میں نے ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر ہسپتال لے آئے اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت بھی لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات کو میں بے چین سی ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی گردن کو جھٹکا دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں خود ایک دم بے بس سی ہو گئی اور اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئی اور وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چرپائی پر لیٹ گئی۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا، اور پھر تمہیں میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں راتوں کو کہاں چلی جاتی ہوں، اسی لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور پھر وہ صحن میں آ گیا۔ اور پھر اس کے صحن میں آنے پر میں بے بس سی ہو کر چرپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا انتظار کر رہا تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا تھا۔ اگر تم اس دن نہ دیکھتے تو یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا۔
مگر تم نے دیکھ لیا، صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سب سن کر خالد نے کہا کہ میں پیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھیوڑے سے دیوار کی مٹی کو زمین پر ڈال کر ہموار کر آ گیا، اور مطمئن نہیں تھا۔ اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچھ دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ خالد مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ ساری بات سن کر امام صاحب بہت ہی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر امام صاحب نے آنکھیں کھول کر خالد کو دیکھا اور بولے، خالد، وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جنوں والی طاقت چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنا مقناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ امام صاحب، جب ان کے قبیلے کے جنوں نے ان کی جادوئی طاقت ختم کر دی ہے تو پھر وہ کیسے عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے؟ ہاں، یہ بات ایسی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے۔ اس طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی ہے، مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقررہ مدت تک گزاری تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے۔ یہ سب سن کر خالد نے پوچھا کہ امام صاحب، یہ بتائیں کہ اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ اس کا ایک حل ہے، میں تمہیں پانی پڑھ کر دوں گا، تم وہ بوتل کا پانی اس ریچھ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی ریچھ کے سر پر پڑے گا، اس کے ذہن سے شکیلہ کی ضرورت مٹ جائے گی۔ شکیلہ کے سامنے آ جانے پر بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گا وہ۔ مگر امام صاحب، یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ تو مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلہ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے گھر کے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے گی۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر آئے، تم اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر ایک دم بے خود سی ہو جاتی ہے۔ خالد نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس ریچھ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں شکیلہ کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ اس کے پینے سے ریچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا اثر شکیلہ پر نہیں ہوگا۔ پھر امام صاحب نے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ خالد کو دے دیے۔ خالد جب یہ تمام چیزیں لے کر آ رہا تھا تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ امام صاحب چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے۔ کسی پر ایسے جنات کا سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد جمن سائی کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے، اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے۔ گھر آ کر خالد نے شکیلہ کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ پی لینے سے وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی تھی، جبکہ خالد چھت پر پہرا دے رہا تھا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات وہ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے میں سوتی ہوئی چرپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیلہ کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو خالد کو محسوس ہوا وہ ریچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی، مگر پھر ایک دم سے
وہ پرمحتاط انداز میں واپس پیچھے آنے لگی۔ اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ پر لے آئی۔ خالد پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی کے گرنے کی دیر تھی کہ ریچھ ایک دم سے جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ کر ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر جس تیزی سے وہ اس کی طرف لپکا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ کر ایک لمحے کو خالد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ تصور میں ریچھ اور شکیلہ پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریچھ جس گڑھے سے صحن میں نمودار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر خالد نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلہ بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ جس طرح ریچھ اس کی جانب بڑھا تھا ایسے لگتا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے گا۔ پھر خالد چھت سے نیچے اتر کر شکیلہ کا خوف دور کرنے کو تسلی دی اور یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ خالد نے ایک بار پھر گڑھے کو پھیوڑے سے ہموار کیا اور کمرے کے دروازے کو لاک کر کے سو گیا۔ صبح ہونے پر اس نے امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ وہ پڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں، اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ امام صاحب نے ایک بوتل خالد کے ہاتھوں میں تھما دی۔ خالد نے گھر جا کر امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی خالد نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سے ان دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی اور اب خالد تو باپ بھی بن چکا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔